السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو JUIF کے چیف ہیں، ان کی جو خواہش ہے بڑی درینہ کہ وہ صدر پاکستان بڑھیں، کیا یہ جو ان کی خواہش ہے آپ پوری ہو جائے گی؟ آئندہ انتخابات کے بعد کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا کہیں کوئی گل بات ہو گئی ہے یا نہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ناظرین آج تمام اخبارات اگر دیکھیں تو جس انداز سے ہماری ڈسکوز اور یہ جو کمپنی ہے خاص طور پر وہ غریب لوگوں کا خون چوس رہی ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو اس وقت چیلنجز کون کون سے ہیں۔ اشفاق تولا صاحب کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے کس کروٹ بیٹھے گی اور کن اقدامات کی ضرورت ہے، الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اور آنے والی حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے، اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج کی ٹاپ سٹوری ناظرین ظاہر ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے۔ ناظرین آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ وہ ایک سے زیادہ دفعہ وہ یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہم نے تاریخ دے دی گئی ہے 8 فروری کی پاکستان کے سپریم کورٹ کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے، اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نگراں حکومت ہے، کسی بھی وزیر سے ان سے آپ پوچھیں، بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی، تمام ذرائع، تمام ریسورسز، جو کچھ بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوگا وہ ہم مہیا کریں گے۔ سنیں، اب 8 فروری کو ہو جائیں گے انتخابات؟ جی بالکل، میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس سلسلے میں اپنی تیاریاں کر رہا ہے، اور جہاں جہاں ہمارے اسسٹ کرنے کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ سیکیور، ٹرانسپیرنٹ انداز میں یہ ذمہ داری جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں، چاہے انتظامی ہیں، مالی ہیں، سیکیورٹی کی ہیں، وہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پورا کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے، جب وہ اناؤنس کریں گے ہم ان کو اسسٹ کریں گے۔ ہماری جتنی بھی فورسز ہیں وہ گورنمنٹ کو اویلیبل ہوں گی، فیڈرل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو اویلیبل ہوں گی۔ ناظرین اگر اکراس دا بورڈ دیکھیں تو زیادہ تر اخبارات نے اس کو بڑا مثبت جو ہے انداز سے کور کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کو۔ سب سے پہلے ایکسپریس ٹریبیون کی آپ ہیڈ لائن دیکھیں کہ پولنگ اسٹیشن پر فوج اور دیگر اداروں کی تعیناتی، الیکشن کمیشن کا سیکرٹری داخلہ کو خط۔ باقی انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی فنڈز کی فراہمی کا معاملہ تھا 17 ارب وہ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں، اور یقین دہانی کروائی گئی ہے تمام اطراف سے۔ اس کے بعد دنیا اخبار جو ہے اس کی ہیڈ لائن بھی آپ دیکھیں، انتخابات، فوج تعیناتی کے لیے الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو خط، اور باقی انہوں نے بتایا کہ جو بھی مسائل ہیں، کتنی تعداد میں جو ہے آپ کو سیکیورٹی کے اہلکار چاہیے، کتنے کم ہیں کتنے زیادہ، لیکن کہیں پہ کوئی ایسا شائبہ ہمیں نہیں ملتا کہ خدا نخواستہ کوئی مسائل ہیں۔ لیکن چودھری غلام حسین صاحب کی جو پسندیدہ اخبار ہے جنگ اخبار، جنگ اینڈ جیو گروپ بڑا پسند کرتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، روزانہ کی بنیاد کے اوپر اکثر ہمیں وہ کرتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ وہ وہاں پہ یہ کالم لکھا ہے، یہ خبر چھپی ہے۔ انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی، اگین اس سے جو ایسا تاثر ملتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے کسی جگہ کے اوپر کوئی کمی بیشی ہے۔ انتخابات، مطلوبہ سیکیورٹی اور فنڈز نہیں۔ اب یہ جو خبر چھپی ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھائی انتخابات کروانے کے لیے دو تو چیزیں چاہیے ہوتی ہے، جس دن الیکشن ہونے اس دن آپ کو سیکیورٹی چاہیے، اور الیکشن کرانے کے لیے ظاہر ہے آپ نے بیلٹ پیپرز چھاپنے ہیں، آپ نے جو عملہ وہاں پہ لگانا ہے اس کو آپ نے تنخواہیں دینی ہے، دوسرے اداروں سے آپ نے جو آپ نفری منگانی ہے اس کو آپ نے پیسہ دینا ہے، اور اس دن سارے کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، الیکشن ڈے والی بات ہے، وہ سارا کچھ ہونا ہے۔ لیکن پھر بھی آئی ڈونٹ نو کوئی خاص طبقہ ہے، اللہ اللہ کر کے ہم نے حسن ایوب کو تو منا لیا واپس کے جناب اعلیٰ الیکشن 8 فروری کو ہونے، کیونکہ یہ پہلے یہ بھی فرما رہے تھے نہیں ہم آگے جائیں گے، مارچ میں لے کے جانا ہے، آپ بے شک 8 فروری کی بات کرتے رہے۔ اچھا جون سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی فروری میں جانا ہے، لیکن اب مارچ میں جانا ہے، اب یہ بھی مان گئے ہیں ہمارے کے اوپر ساتھ فروری میں کہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ تو چودھری غلام حسین صاحب یہ ابھی بھی چند اطراف سے یہ جو ایک غیر یقینی والی صورتحال ہے، ایک جو ہے نا پیسمزم، کیوں؟ یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ چلے جائیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا ویسے ہی خدا واسطے ہی ان کا ایک ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے، 2 سال الیکشن نہ کرائیں، ایک چھوٹی پارٹی اب میں کسی پر ضرورت نہیں ہے چھوڑیں، دوسرے جن کے پلے کچھ نہیں، ووٹر کوئی نہیں جن کے پاس، وہ ایسی نہیں 5 سال ان جی رکھو، اس طرح اکانومی ٹھیک ہوئے گی، اس طرح فلانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ جو بد گمانیاں اور یہ جو افواہیں ہیں اور یہ جو
اس وقت افواہیں ایک مستقل مرض بن گیا ہماری سوسائٹی کا، میڈیا کا خاص طور پر. یعنی مطلب ہے آپ مجھے بتائیں، آپ نے یہ جو ہیڈ لائن لگائی ہے مجھے یہ بتا دیں یہ کہاں سے لی ہے، مجھے یہ اس کا جواب. سر میں آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ نے ساری زندگی جو ہے جرنلزم کو دی ہے، میں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا اس کا مقصد کیا ہے. ہر طرف سے آج اس اگر یہ یقین دہانی ہے، ہیڈ لائن کے بعد کون سا کینڈیڈیٹ اور کون سی پارٹی ہے جو تیاری کرے گی؟ سب کو پہلے ہی یہاں میں حقوق پیدا کیے جا رہے ہیں جی. یعنی میرے خیال میں کسی نے اس ہیڈ لائن کے اندر کسی نے اپنے دل کی جو خواہش کا اظہار کر دیا. نہیں، کسی نے لگوائی ہے، معاف کرنا. نہیں وہ اصل میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 2 لاکھ کچھ ہزار اہلکاروں کی جو نفری ہے وہ درکار ہے نا، تو 5 لاکھ کچھ ہزار لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پورے الیکشن کے لیے جو وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ دیں گے، فرائض سر انجام دیں گے. تو 2 لاکھ کی کمی ہے، وہ دنیا اخبار نے بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ اس میں پڑھ لیں تو. لیکن اس میں جس طریقے سے اس چیز کو پروجیکٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ ہیڈ لائن غلط لگائی ہے. یہی چیز تو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ جو اہلکار ملنے ہیں تو وہ حکومت وقت نے دینے ہیں. حکومت وقت کہہ رہی ہے ہم دینے کو تیار ہیں، پیسے ہیں وہ کہتے ہیں دینے کے لیے. پیسے تو مل گئے ہیں. ماضی کے اندر جب نہیں دینے تھے تو کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ہم نہیں دینے. پیسے بھی دے دیے. اچھا پیسے بھی سارے آگے. تقریباً سوال بنیادی طور پر میرا آپ سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک برمار ہے. وہ آپ سوشل میڈیا اب کیا کریں، لوگ پتہ نہیں یوٹیوب سے پیسے کافی زیادہ لوگ کما رہے ہیں، کیا چکر ہے. ہر کوئی ایک نیا اسپین جناب اعلیٰ یہ تو آپ کے دوست بھی کافی زیادہ اس کے اندر شامل ہیں. شکر ہے آپ ان سے تھوڑا سا آپ ڈسٹینس ہو گئے ہیں، آپ چوہدری صاحب کی بات آپ نے مان لی ہے. تو کل کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ایشو ہوا ہے پیمرا کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ یہ انتخابات کے حوالے سے جو ہے نا کوئی بھی غیر یقینی والی بات کرے گا. یہ اس پر عمل ہوا ہے؟ میں تو سر میں عرضی کر سکتا ہوں. نہیں، پیمرا کی ہدایات کے اوپر عمل کیا ہے اس اخبار نے. اچھا آپ نے یہ آپ کا جو چینج آف مائنڈ چینج آف ہارٹ ہوا اس کی کیا وجہ بنی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں یار، دیکھیں مارچ بات یہ ہے. فرق ہے. اچھی تو پہلے میں کہنے ساڑی گالی سے مانتا. میں نے تو جون میں دی تھی اور اس حوالے سے میرے پاس خبر یہ تھی. آگے چلیں. لیکن آج کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے اور 8 فروری کے حوالے سے کوئی اف ایلس اینڈ بٹس نہیں ہے. گو کہ ایک موو تھا. ابھی بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہے، جیسے پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 مہینے مزید درکار ہیں. سنا دیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سنا دیں. نہیں تو ایک دوسرا ہے، وہ کہہ رہے 2 سال نہ کراؤ، ایک تیسرا ہے وہ کہتے ہیں کرانے نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں فضل الرحمان بھی دے. نہیں فضل الرحمان صاحب نے یہ بات نہیں کی اصل میں. آج کہا انہوں نے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں انہوں نے یہ کہا جی ہمیں سیکورٹی کے ایشوز انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. جو یہ شارٹس ہیں ناظرین ظاہر ہے جب ذکر کیا ہے حسن نے اور چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں دیکھیں کیا کریں، وہ کہتے ہیں کہ میری ننی منی سی پارٹی ہے تو جوان تو ہونے دینا اسے. ہم نے بھی اپیل کی الیکشن کمیشن میں کہ مجھے تو ٹائم چاہیے کیونکہ نئی پارٹی بنی. صوبے میں یا ملک میں کئی ایسی جگہ جہاں برفباری ہوگی، امن امان کا مسئلہ ہے. ہائی کورٹ سوات کا فیصلہ ہے جب حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہو جائے تو 4 مہینے کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک نیا حلقہ بنتا ہے، نیا علاقہ آتا ہے تو ٹائم ملنا چاہیے. کیمپین کرے، محنت کرے. اس پر ہم نے ایک ریٹ دائر کی ہے. فاروق ستار صاحب حلقہ بندیوں کے حوالے سے کل انہوں نے بڑی ایک بھرپور پریس کانفرنس کی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر. اب وہ کوئی دھمکی لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اور ہم اس سارے معاملے کو لے کے کورٹس کے اندر جا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جتنی بھی اعتراضات دیے تھے حلقہ بندیوں پر، ان میں سے ایک کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، حلقہ بندیوں کو صحیح کرائیں گے، لیکن الیکشن پر کوئی اسٹے ہم نہیں لیں گے. مولانا صاحب بھی کچھ ماحول کے اندر بہتری چاہ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے. انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں. پرسوں بھی نوشہرہ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 3 قتل کر دیے گئے. پشاور میں واقع ہوئے ہیں. باجوڑ سانحے کے بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ. ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے. رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دن کو پولیس آ جاتی ہے. اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا ہمیں، پرامن ماحول. ٹھنڈ اس کے علاوہ ہوگی اس دفعہ جو صورتحال بنے گی. آپ میں آپ کے پاس دیکھیے وہ جو وہ میں بتا رہا ہوں نا، دل وہ ان کا دل کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے. اس کے بعد حالات بھی موافق نہیں ہے کہ جناب میں کیسے کروں، میں رات کو کیا کروں گا وہاں پہ جا کے، کیسے کمپین کروں.
دونوں رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پنچ لائن کیا ہے؟ میں سوال نہیں میں بتا رہا ہوں نا جناب محترم نے بات کی ہے. پنچ لائن کیا ہے اس میں؟ پنچ لائن یہ ہے کہ ہم ہر وقت الیکشن میں جانے کو تیار ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہی از ناٹ آسکنگ فار ڈیلے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر جس کو یہ سمجھ نہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو تعجب ہے. مجھے تعجب ہے آپ کے اوپر، آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی. دوبارہ سن لیں. اس طرح یہ نہیں کہ مزاح کے سمجھتے ہیں یہ پروگرام کو کہ مطلب جو منہ ایسے آتا کہتے وہ 15 اس نے ریزن دیے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. 15 ابھی گن لو. دوبارہ الیکشن میں جانے کو دوبارہ سنائیے گا پروڈیوسر صاحب آرام سے. یہ جو ساری وجہ بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں بالکل. سنیے گا ارادہ. انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں. پرسوں بھی نوشہرہ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 3 قتل کر دیے گئے. پشاور میں واقع ہوئے ہیں. باجوڑ سانحے کے بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ. ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے. رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دن کو پولیس آ جاتی ہے. اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا ہمیں، پرامن ماحول. ٹھنڈ اس کے علاوہ ہوگی اس دفعہ جو صورتحال بنے گی. ماحول بھی چاہیے، ٹھنڈ بھی ہے، سیکورٹی بھی نہیں ہے. ہم ڈر تو نہیں رہے ہم نے الیکشن میں جانا ہے، لیکن ماحول ہمیں دے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ الیکشن ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ماحول میں جو بدامنی ہے، حملے واقعات تو ہوئے ہیں نا، یہ بات تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حمداللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ حافظ حمداللہ صاحب بھی زخمی ہوئے تھے. اس کے باوجود وہ پہلا بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ یہ بہت سردی ہوگی اس موسم میں نہ. نہیں اب ان کا موڈ چینج ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہو جائے گی. تو یار کون سیاسی ورکر ہے جو کہے گا میں الیکشن نہیں لڑنا؟ اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے. پنچ لائن یہ جو جنگ اخبار دیکھیں یہ اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے اب انہوں نے جو انتخابات مطلوبہ سیکورٹی اور فنڈز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کیا ہے کہ 2,77,558 لوگوں کی کمی ہے. یہ عمر صاحب فرما رہے ہیں جو کہ سیکٹری الیکشن کمیشن. ہمارا سوال بنیادی اس کے اوپر انہوں نے اپنی لگا دی، ہیڈ لائن لگا دی. اس کو بحث کرنے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر ہم نے کے اندر رہتے ہوئے جو نہیں لڑ سکتا، میں اب سن لیں خبر، ڈسکریج کرنا جس سے الیکشن نہیں لڑنا یہ جو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر جائے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور افواج پاکستان اور ایون نگران حکومت یہ تمام کے تمام الیکشن 8 فروری کو کرا رہے ہیں. جس نے نہیں لڑنا وہ بائیک آؤٹ کرنا ہے، وہ راستہ جاتا ہے جائیں. سارے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آزاد جو سارے پھر رہے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور جو اندر باندھا وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کو والا. یہ تو ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے ماحول کے اندر. الیکشن ہو رہے ہیں. چلے اب حسن نے کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے اس وقت 8 فروری کے حوالے سے چین کی بانسری بجا رہا ہے، اور چینی چین راوی چینی چین لکھ رہے ہیں. بالکل چین چین لکھ رہا ہے 8 فروری کے حوالے سے. جی صاحب میں تو کیا کہوں، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو نہ میری 8 فروری کو ہو جائیں گے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب آپ ہر ایک چیز کو اگر عزت بےزتی کا مطلب نہیں بالکل نہیں، تو اس طرح تو شو نہیں چلتے. نہیں فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. چلے ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے طلعہ صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے ابتدائیہ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم معیشت کے اوپر بات کریں گے، اور خاص شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو کے اندر. اشفاق طلعہ صاحب سابق منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آج اخبارات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام آل اکراس جو ایک بڑی ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے. ڈان کے اندر میں دیکھ رہا کہ پاور فرمز بلیڈنگ یوزرز ڈرائی تھرو انفلیٹڈ بلز. اسی طرح جو ہے ڈان ٹریبیون کی ہے پاور کنزیومرز رابڈ آف 675 بلین روپیز. اور باقی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آؤٹ آف 900 بلین سبسڈی گورنمنٹ پیز اونلی ₹327 بلین، اور باقی جو سارے کا سارا یہ 675 بلین ہے یہ عام بیچارے جو کنزیومرز ہیں اینڈ یوزرز ہیں ان سے خریدا جا رہا ہے. اسی طرح آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو ایکسٹرنل پیمنٹس کا ایشو ہے وہ بھی اپنا سر وہیں پہ جو اٹھائے کھڑا ہے. ہمارے جو 2.3 ٹریلین کے سرکولر ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، کیپیسٹی جو پیمنٹ کے سلسلے میں وہ بات چل رہی ہے. اب ظاہر ہے ہم نے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں کہ جو ہمیں باہر سے کوئی ہیلپ آئے گی، خاص طور پر ہمارے جو مڈل ایسٹرن مسلم بدر کنٹریز ہیں ان سے. تو سارے کا سارا کیا نقشہ بننے جا رہا آئندہ ہفتوں مہینوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا، اشفاق طلعہ صاحب سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ اشفاق صاحب. یہ سارے حقائق تو فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ کے سامنے ہیں، سامنے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 16 مہینے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو کابینہ کے اندر بھی بیٹھ کے سارے معاملہ دیکھے. عام فہم کے اندر جو اس وقت پاکستانی، کل بھی ہم بات کر رہے تھے،
इलेक्शन तो है, एक आपको पता है इलेक्शन का एक अपना माहौल होता है, लेकिन वो यही कहता है कि जी क्या महंगाई कम होगी, क्या हमारे जो हालात हैं आने वाले इंतखाबात के बाद उसके अंदर कोई बेहतरी आएगी, कोई बाइंग पावर है, जो कुव्वत खरीद है एक आम बंदे की, उसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच। देखें खून साहब, सबसे पहली जो आपने बात की है कि जी एक आम आदमी का मसला है, और ये जो हेडलाइन आज लगी हुई है बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप इस तरीके से कंज्यूमर को आप इनकी प्रोटेक्शन की बजाय इनको आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी टेकन टू द टास्क। तो ये तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात आपने जो की कि जी के क्या बेहतरी आएगी आशारियों में, देखें जब हम शुरू कहते हैं IMF के प्रोग्राम में हम होते हैं ना, तो हम बड़े मजबूर होते हैं, और हमारे साथ ये होता है कि जो IMF कहता है हमें उसी डगर पे चलना होता है। कोशिश की गई थी कि IMF से थोड़ा सा हम आगे पीछे होके कुछ कर लें, तो डिस्कस करें, कोई थोड़ी बहुत आंखें दिखाई दी हमने कि शायद नहीं, आंखें हमने नहीं दिखाई थी सर। देखें वो भी सितंबर में हमने इनको, आपके पहले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि सितंबर में हम तैयार बैठे हुए थे, वो नहीं आए। उनको नवंबर में आना था, वो नहीं आए, वो फरवरी में आए, जनवरी के एंड में आए, और फरवरी में उन्होंने 9 दिन में टेक्निकल अपना मौका कर लिया था पूरा। अब देखें मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है शायद अगर उस हुकूमत का और टाइम होता थोड़ा सा, 1 आध साल, तो शायद हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी रीडिंग थी सागडार साहब के साथ रहते रहते। उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मगर ये देखा गया जब केयर टेकर सेटअप में आना है, और कहीं ये ना हो कि कोई और एक बड़ा कोई हादसा हो जाए, इसलिए मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, हमें IMF में जाना है। अब हैविंग सेड दिस, आगे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में और 2-3 कंडीशनों पे जब तक आप इनके फॉलो करेंगे फुटप्रिंट को, तो हम महंगाई में कमी नहीं ला सकते। कल एक रिसर्च हाउस की एक रिपोर्ट छपी है, उनका यही कहना है कि जी कम तो होगी 24% रहेगी, तो अब कम होगी 24% में रह क्या गया। फिर आप दूसरी चीज कहेंगे कि जी स्टॉक मार्केट 81,000 इंडेक्स, उनकी एक प्रोडिक्शन है, जो कि मैं समझता हूँ बड़े क्रेडिबल और रिलायबल लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि महंगाई जो इस तरीके से कभी कम नहीं हो सकती। आपको जो शॉर्टफॉल है, एक देखें सबसे बड़ी बात ये कि हम आपस में ही बड़े गलत किस्म के इशारे दे देते हैं। अब हमारे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक बंदे को कह दें हमें कि जी हमारा डेट अनसस्टेनेबल है, तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप बैंकों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी क्या बस हम डूबने वाले? ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का डेट अनसस्टेनेबल अगर है भी, वैसे मैं नहीं समझता है, तो इस वजह से है कि हमारी इंटरेस्ट रेट हाई है, और हमारे इंटरेस्ट रेट इसलिए हाई है कि हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। हम इस वक्त, मैंने एक पूरी एनालिसिस की है, हमारा भी एक रिसर्च है उससे छोटा सा, कि आपकी जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो $9 बिलियन की है एवरी ईयर, और एक्सपोर्टर्स अगर हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोर्ट करें, और अगर फर्ज करें हम उसमें हम थोड़ा सा इनको कन्विंस करें, और आपके जो डायस्पोरा है, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी है, उनको अगर हम कहेंगे जी आप भी भेजा करें, ऑफिशियल चैनल से भेजते, तो मैं नहीं समझता ये कोई डॉन्टिंग टास्क है हमारे लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका कंट्रोल में आ जाता है, ट्विन डेफिसिट में से, यानी कि पहला करंट होता है, दूसरा फिस्कल होता है। फिस्कल डेफिसिट जो आपका है, उसमें आपका सबसे बड़ा मसला जो है, जो बजटरी डेफिसिट जिसको हम कहते हैं ना, आपका मीजानिया, कि अगर आपकी आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है, तो आमदन को बढ़ाने के लिए रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की हमने रिपोर्ट बनाई थी। बट आपको पता है ये इलेक्शन ईयर है, उसमें किसी वो लोग भी इंतजार करेंगे, अब सेठों को नाराज कर सकते थे, तो 2.5 खरब के हमने नए मेजर्स बताए थे। अगर इन दोनों को मैं ले लेता हूं, और अगर मैं इन्फ्लेशन की वजह से अगर 5% मेरा अपना इंटरेस्ट रेट में कम कर दूं, 5 से 6%, तो आपकी ग्रोथ 7% पे जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। इकबाल साहब जो बताइएगा कि जिससे आपने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है ये 5% या 7% कम हो जाए, पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या इसके कम होने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरा, इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन कारोबार करेगा? यानी इसके लिए तो कोई भी, आप बिजनेसमैन खुद हैं, यानी बिजनेस प्रपोजल बनाकर ले आए, उसमें अगर आपने कर्ज लिया हो तो इंटरेस्ट रेट अगर ये है, तो फिर आपका कौन सा बिजनेस जो है वो चल सकता है? आसिम साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैंने इब्तदाइये में ही अपनी आपको बात वाज़ेह कर दी थी कि ये बड़ी मुश्किल अमल होता है जब भी हम कोई इस किस्म की बात करें।
اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک آپ IMF کے پروگرام میں ہم کوئی یعنی کہ دیکھیں ہم وہ خود قرض دینے نہیں آتے، ہم لینے جاتے ہیں. تو جب تک آپ ان کے پروگرام میں رہیں گے آپ کو پہلے فرصت میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کم سے کم شرائط والا پروگرام کیسے لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنا فسکل ڈسپلن ٹھیک کرنا پڑے گا. اللہ تللے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ہر چیز کو آپ کو کاسٹ پہ دینی پڑے گی. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے، آبویسلی ہماری پرائرٹی انڈر پریولیج یا جو بلو دا پاورٹی لائن لوگ رہتے ہیں وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا یعنی کہ یہ فرض بھی بنتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا چاہیے کہ چاہے مجھے 1 خراب روپے بھی خرچ کرنا چاہیے، وہ ڈائریکٹ سبسڈی دینی چاہیے. اب ہم ایک کام کرتے ہیں، پیٹرول کی سبسڈی دینے کی بات کرتے ہیں جب، تو مجھے بھی سبسڈی مل رہی ہے، اس بیچارے کو بھی مل رہی ہے. الیکٹریسٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ریٹ بہت بڑھ گئے، تو بھائی اگر افورڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ گھر میں ایک اے سی چلائیں، 4 نہ چلائیں. دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں اپنے لائف کو سیٹل کرنا پڑے گا جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز میں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو افورڈیبلٹی ہے جن کو نہیں ہے ان کو ہمیں ساتھ دینا پڑے گا، ان کو فوڈ سبسڈی بھی دینی پڑے گی، ان کو آپ کو جو ٹیرف ہے پروٹیکشن وہاں پر بھی دینی پڑے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ کماتے ہیں ان کو آپ کی ان کی سیلریز کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا. اب آپ کو آپ دیکھیں کتنا استحصال ہوتا ہے. آپ EOBI کا ریکارڈ اٹھا لیں اور آپ اپنی اکنامک سروے کو اٹھا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ EOBI کے ریکارڈ میں جو ملے ہیں وہ نہیں کرتی اور کانٹریکچوئل لیبر لے لیتی ہیں. بالکل صحیح. تو ان چیزوں پہ آپ توجہ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں 50 سے 60% آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہاں انفلیشن کم کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ IMF کے پروگرام سے نکل آئیں، یا دنیا میں اگر آپ کا دیکھیں ہمارا انفلیشن ہے نا 2 وجوہات سے آتا ہے. ایک آپ کی کرنسی کی ڈیویلیویشن سے آتا ہے، اور دوسرا آپ کا آتا ہے دنیا میں قیمتوں کی جب بالکل صحیح فرما رہے. چودھری غلام حسین صاحب بھی کوئی ڈی ویلیویشن کے حوالے سے کوئی ہیوی لوڈڈ سوال انہوں نے سوچ رکھا ہے، تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے. جی صاحب. نہیں ڈی ویلیویشن فردر کرنی چاہتے خدا نہ خواستہ. نہیں وہ ہم بات ہو رہی تھی اللہ کا فضل ہے کہ 3-4 انڈیکیٹر جو ہے پچھلے 3-4 مہینے میں امپروو ہوئے ہیں. $1 جو ہے 50 روپے نیچے آیا، اور کوشش کرنی چاہیے 50 اور نیچے آ جائے. ایک نمبر 2 پیٹرولیم پر کچھ نہ کچھ قیمتیں نیچے آئی ہیں. نمبر 3 سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان کو باتیں کر رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ باقی تمام شعبوں سے پیسہ نکل کے تو ادھر ڈمپ ہو گیا ہے. اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اور ایک دن وہ خدا نہ خواستہ درام کر کے نیچے گرا تو ہو ول بی ریسپانسبل، یعنی اشفاق صاحب یا میں یا آپ. نمبر 3 عام آدمی اسی طرح ہی رو پیٹ رہا ہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بہتری اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ ہے، اور نہ اس کو ابھی کوئی امید ہی رہی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں اشفاق ٹولہ صاحب کہ مجھے اگر میں اپنے پلان پر عمل کروں کہ 2 سال میں پاکستان سارے ڈیفیسٹ اور سارے پرابلم سے نکل آئے گا، وہ تھوڑے کو کیڑی ایسی گدڑ چنگی ہے جڑی باقیہ کو نہیں ہے. جی ٹولہ صاحب کتاب لکھنی پڑے گی آپ کے سوالات پہ، میں لکھ بھی دیتا ہوں، بریف میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں 276 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا 4 جولائی کو جب IMF کا معاہدہ ہمارا ہو گیا تھا اور مارکیٹیں کھلی تھی بڑی عید کے بعد. اور 276 پہ میں نے میڈیا میں سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انسسٹینیبل ہے، یہ بڑھے گا. اور جب نئی حکومت آئی تھی آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگست میں، تو یہ 286-287 پہ ٹریڈ کر رہا تھا آپ کا. اچانک سے ان کے آنے کے بعد 307 پہ گیا تھا اور مارکیٹ میں 350 روپے کے قریب 345 پہ ہم ٹریڈ کر رہا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے یہ ریورسل کیسے آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقدامات ہوئے، پالیسی نہیں آئی. سارے اقدامات کیے گئے، اسمگلنگ، آپ نے افغان بارڈر کو سیل کیا، اسمگلنگ کو روکا، جس طریقے سے کرنسی مارکیٹ کے اندر پرابلمس تھے اس کو آپ نے ٹھیک کیا. تو ان ایکشنز کی وجہ سے کریکشن آیا. بٹ اب آپ مجھے دوبارہ بتائیں 276 کا ڈالر آ گیا تھا دوبارہ، اور پھر 286-87 IMF کی ٹیم آئی تو ہو گیا. مجھے اس کی وجہ تو سمجھ ہی نہیں پڑی. اب پھر آہستہ آہستہ 40 پیسے 50 پیسے روز آپ کم کریں. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی ویلیو کم ہے. اور جو ہماری کیلکولیشن کہتی ہے، جو میری کیلکولیشن لاسٹ میں نے نکالی ہے سپٹمبر کے اینڈ میں، وہ 260-262 روپے کے قریب آتی ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا جو صاحب 2 مئی میں بلومبرگ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے کہا تھا کہ ڈالر کی ویلیو 245 اور اس وقت 275 کا ٹریڈ ہوتا تھا. تو اس پہ جب ہم نے مثالیں دینی شروع کی تو پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد سے الحمدللہ وہ سین سے ہی وہ
وہاں کی بلومبرگ کی ویب سائٹ سے وہ اڑ گیا. یہ میرا خیال ہے کبھی میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا کریڈیبل انسٹیٹیوشن اپنی ویب سائٹ سے ایک آرٹیکل کو اڑا دے جس میں اس نے کیلکولیشن کی ہو. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کٹ شارٹ میں نے آپ کو بھی یہی کہنا تھا اور یہی کہتا ہوں کہ ڈی ویلیویشن کم ہو سکتی ہے, ریئل ویلیو پہ بھی آپ لے آئیں تو بہت اچھا. اشفاق طلعہ صاحب آپ نے بڑی اہم ایک کام میں بتا دوں کہ جو صاحب میرے پاس کوئی گیدر سنگی نہیں ہے. یہ پلان میں لکھ چکا تھا 8 فروری 2020 کو بزنس ریکارڈر میں میرا آرٹیکل چھپا تھا, کین پاکستان اکانومی سروائیو وداؤٹ IMF, اور یہ دسمبر میں بھی 21 میں بھی چھپا تھا یہ, جب ہم IMF کی سخت شرائط مان رہے تھے. تو دیکھیں ہے کیا آپ کا کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا IMF کا پروگرام $9 ارب میں نے آپ کو کہا. اگر میں کہیں سے لے آتا ہوں اسمگلنگ وغیرہ کر کے, اگر میں امپورٹ ریپلیسمنٹ پہ یا للے تللے جو ہم کرتے ہیں ان کو میں روک دیتا ہوں, اگر میرے پاس ٹیکس ریونیو ریفارم رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے 2.5 خرب کے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نئے ٹیکسز ہم لگا سکتے ہیں, اور اگر 4 سے 5% یا 6% اگر ہم انٹرسٹ ریٹ گریجولی کم کر لیں تو بلیو یو می آپ کی گروتھ 7.5%, 7.5% ہوگی. 21 لاکھ نئی جاب ہے, آپ کے بندے جاب لیس نہیں رہیں گے, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے لوگ امپورٹ کرنے پڑے. یہ ریوائول پلان ہوتا ہے جب میرے پاس اکنامک انڈیپینڈنس آئے گی, لوگ کمائیں گے, اگر کم خرچ سود پہ ان کو ملے گا قرضہ تو وہ انڈسٹری بھی لگائیں گے, وہ ٹریڈنگ بھی کریں گے. تو یہ سب چیزیں اکانومی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے نا اس کی بائنسی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی اگر جو چڑھی ہے نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لوکل کمپنیز کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور ابھی بھی وہ انڈر ویلیو ہے. اچھا طلعہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, وہ ہے کہ اقدامات کی وجہ سے یہ جو ہمیں ایک مثبت آج کل تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ وجہ ہے, پالیسی ابھی بھی وہ ایبسنٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر, ہمارا جیسا جمہوری ملک ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو آپ کو پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے. آپ کا آئین تو یہی کہتا ہے جو آئین کو 5 سال پلان کریں. انتخابات کے سال میں آلریڈی ہیں, تو ظاہر ہے ابھی ایک حکومت کو آنا ہے, وہ پاکستان کی عوام کے اوپر ڈیپینڈ ہے, انحصار کرتا ہے انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو یہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس سے ہم کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر بندے کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے. آپ کے خیال میں الیکشن ضروری ہیں, جلدی ہونے چاہیے تاکہ ٹائم سے جو بھی بندہ ہے جس کے پاس بھی مینڈیٹ آئے وہ آئے اور آگے لے کے چلے؟ اس میں کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہوئے جیسے جسٹس اختر منڈلا بھی اپنے اس میں لکھا بالکل ہونا چاہیے تھا, چلے ہو گیا, اب تو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ساتھ دو چیزیں نتھی ہوئی ہیں. جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پولیٹیکل کمپلشن آ جاتی ہے, تو وہ جو سٹیپ لینا چاہتی ہے وہ لے نہیں سکتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کی اکنامک وریز کو کمپاؤنڈ کر دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے, گھٹا نہیں دیتی ہے. انلیس کہ آپ یہ نیت کر کے آئیں, کوئی بھی پارٹی آئے, کہ ہم نے الیکشن کے بعد یہ جو پالیسی ہے ہماری معیشت کی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے پرائیویٹائزیشن اور ڈسکوز تیار پڑی ہوئی تھی 2016 میں, ساری PIA کی اسٹیل مل سب تیار پڑی ہوئی تھی, میں خود بورڈ کا ممبر تھا. ایک ہڑتال ہوتی ہے, 2 لوگ شہید ہوتے ہیں PIA, ایک دن میں ریورس ہو گیا اور قانون بھی بدل گیا. اسٹیل مل کا سارا کام ہو جاتا ہے, ایک دن ایک فیصلہ آتا ہے, دوسرے دن وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ, ڈسکوز ساری تیار پڑی ہوئی ہیں, روز ایک دھمکی آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم سوئچ آف کر دیتے ہیں. پھر یہاں پر پولیٹیکل جب آپ انسٹیبل ہو جاتے ہیں تو اکنامک انسٹیبلٹی از انیویٹیبل, پھر آپ کو پھر اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی. سر میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب بلکہ میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا کوشچن تو سر یہ ہے کہ جو ہماری جو اکانومی ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے, یعنی وہ حکومت کے پاس نہ وہ لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پرچی پر کام چلتا ہے, بینکس کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں ہے, زبان کے اوپر بات ہو جاتی ہے, یعنی اس طریقے سے. تو وہ لوگ جو جتنی بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ حکومت کو نہیں معلوم ہوتا, ٹیکس نہیں پے کرتے. اس کو ڈاکومنٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, پہلا کوشچن. اور جو دوسرا اس کا حصہ سر یہ ہے کہ آپ PDM حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو آپ نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی کام کیا اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. تو آپ کے خیال سے کون اس ملک کو بہتر طریقے سے رن کر رہا تھا بٹوین اسحاق ڈار اینڈ مفتاح اسماعیل؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے صرف اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا, مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ نہیں کیا. لیکن اکانومی تو آپ پھر بھی آپ کے پھر میں دیکھ رہا تھا, میں بھی کہا تھا, اس وقت بھی چیئرمین تھا اس کا اپنا انوملی کمیٹی کا. دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے طریقے کار ہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومسٹ جو ہارڈ کور اکانومسٹ ہے, ان کو وہ اکنامکس جو پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں
اس میں ان کی تھوڑی سی لیکنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی میڈم بیٹھی ہیں وہ بہت محترم ہے میرے لیے, مگر اب یہ انسسٹینیبل جو ڈیٹ کا جو انہوں نے بیان دے دیا یہ میرا خیال ہے انوارنٹڈ تھا. میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے اس کا حل میں نے نکالا تھا. دیکھیں یہ تو بائی اینڈ سیل میں ہی ہوتی ہے نا, چاہے کوئی بھی کموڈٹی ہو, سروسز ہو, یہی ہے نا سر. جی بالکل. تو ہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے, ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی رپورٹ ہے, جس میں ہم نے نئے 2.5 کھرب کا ہم نے نئے ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکس میں نے لگائے, یعنی پروپوزل دیے تھے, وہ پالیٹکس کی نظر ہو گئے سارے. اس میں دکانداروں پہ جو جہاں پر بائی سیل ہوتی ہے, جو گڑ ہے, جو نیش ہے اس کی, اس کو پکڑنا ہے آپ کو ہے نا, تھوڑا سا آپ کو اس کو کیچ دا بل بائی اٹس ہارن والی بات ہوتی ہے. اچھا جی. ہم نے ان پہ ٹیکسیشن لگایا تھا 250 ارب, اور ان سے ایگری بھی میں نے کرا لیا تھا. وہ اس طریقے سے لگ سکتا ہے کہ جہاں سے یہ پرچیز کرتے ہیں نا سر, ان کو آپ کہو کہ جن کا 1% ٹیکس کاٹ کے ہمیں دے دیں, تو وہ ڈاکومنٹ بھی ہو جائے گی چیز, ان کا ٹیکسز بھی آ جائیں گے. دوسرا جو سوال آپ نے کہا ہے, دیکھیں فائنینشیل انکلوژن, ہماری بینکنگ کا سسٹم ہے ہی نہیں اتنا وسیع, اور اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرا دیتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دکھا رہے ہیں. مگر افسوس کی بات پتہ ہے کیا, دیکھیں انڈیا میں یہ آدھار کارڈ آ گیا ہے, اور تین کنٹینیوس ایئر انہوں نے اپنے جو ٹارگیٹ تھے ٹیکس کے وہ ریوائز کر کے اپورڈ کیے. اب ہم الٹا ہم جاتے ہیں, ہم کوڑی کو محتاج ہوتے ہیں, باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم بینکوں نے ایک پالیسی بنائی تھی فارم ٹو مارکیٹ کی, اور آپ نے دیکھا ہوگا حبیب بینک نے اس پہ کیا, اور ان کی جو نتائج انہوں نے, ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے بتایا ہماری ایک کانفرنس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی, انہوں نے کہا کہ سر ان کو جو ویلیویشن تھی, جو انہوں نے ڈفرنس نکالا, جو آڑتیوں سے وہ بائی سیل کرتے تھے اور فصل بیچ دیتے تھے, اور جو بینکوں کے تھرو کیا 80% آف دا پرائز کا فرق تھا, 80%. اور وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے, وہ ان ٹیکس منی ہے, وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے آڑتیوں کی جیب میں, مڈل مین. اور مڈل مین مقدس گائے ہے, مڈل مین کنٹرولر ہے, مڈل مین اسمبلی کا ممبر ہے, مڈل مین الحمدللہ سینیٹر بھی ہے, چلیں بھی ہے. چلیں اشفاق اللہ صاحب, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بات تو طے ہے کہ ملک ہمارا سب کا ہے, یہ جو سیاست کی نظر ہم اپنی معیشت کو کر دیتے ہیں, اس حوالے سے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا پڑے گا. باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اشفاق اللہ صاحب کس دن اور بھی آپ کو اپنے پروگرام کے اندر دعوت دیں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان مسلم لیگ تو ایکٹیو ہے ہی ہے سیاست کے حوالے سے, انتخابات کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کافی ایکٹیو ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب سے, اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا کو کیا بتایا, کیا خوشخبریاں سنائی ہیں, سنیں آپ بھی. مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں گزشتہ حکومت میں بھی, اس کے بعد بھی, وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں, الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی. تو اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اب کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں, انہوں نے بھی ٹیم بنا لی ہے مذاکرات کی, اور ہم نے بھی بنا لی ہے کے پی کے لیے, انہوں نے بھی بنا لی ہے پنجاب کے لیے, اور ہم نے بھی بنا لی ہے. اس کے لیے دونوں طرف سے رابطے ہو گئے ہیں. باقی صوبوں میں بھی انشاءاللہ اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے, اور ہم ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو قربتیں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ تو کافی بڑھ رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے. سوال ہوا اس حوالے سے بھی, تو کیا رد عمل آیا, جواب دیا مولانا صاحب نے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے تعلقات رہے, کیا دیکھتے ہیں آپ آگے ان کے ساتھ بس آپ ہمارے اور کے تعلقات خراب نہ کریں, ہم گزارا کر لیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیں گے. ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گزارا کر لوں گا, لیکن وہ جنہوں نے بات کی نا, ہمارے جو نون لیگ کے ساتھ تمام معاملات کے اوپر ہماری بات ہو گئی ہے, تو دنیا اخبار کے اندر اس خبر کو تھوڑا سا ڈیسائفر کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مشترکہ صدارتی امیدوار پر مشاورت ہوئی ہے. اب یہ جو خواہش ہے اس کا اظہار حالیہ دنوں کے اندر جو حمداللہ صاحب ہیں, سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا, یہ بھی سنیں. مولانا جمہوریت کے ساتھ ہے, لیکن ایک بات میں کروں, اکثریت پیپلز پارٹی کی ہو یا اکثریت پی ایم ایل این کی ہو, صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے. منظور ہوگا آپ کو سر؟
पॉलिटिकल असेसमेंट पूछ रहा हूँ, ज़ाहिर है हमारी मर्जी से तो नहीं। इस हवाले से असेसमेंट तो यानी बने तो अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान जो है उनके वालिद साहब भी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे मुशर्रफ दौर में, शौकत अजीज साहब आई बिलीव जमाली साहब के जमाने में भी, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो उनकी पुराना सियासी हार है, अगर आरिफ अलवी साहब बन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो मौलाना फजल रहमान तो उन्होंने पार्टी इलेक्शन जितया सी जो भी बने सी, तो वो तो चारों असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से, सेनेट और कौमी असम्बली जो है वो इंतखाब करती है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो जहां से ज्यादा वोटर को ले ले वो तो उसकी अपनी हिम्मत की बात है। तो उम्मीद है कि अगर उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं मौलाना फजल रहमान तो पीपल्स पार्टी भी उनको वोट देगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो दोनों पार्टियों के साथ अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं, नून लीग के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी। ख्वाहिश मौलाना साहब की बड़ी पुरानी है जो है वो किसी न किसी मसनद के ऊपर पहुंचने की। आपको याद होगा, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, विकीलीक्स के अंदर एक आपको याद होगा NW पैटरसन उस वक्त एम्बेसडर थी, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी साड़ा भी दिल करता है, खिदमत का मौका दो। उन्होंने यहां तक भी ख्वाहिश का इजहार किया कि आई कैन गो टू इवन US एंड लॉबी फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन इवन कन्विंस लेट बेनजीर भुट्टो साहिबा कि आई कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। आपको याद है 2002 के अंदर वो जो भी इलेक्शन बने थे, इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो भी मामला हुआ, तो क्या एक मेरे ख्याल में अब मौलाना साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कर लेंगे दोनों घरों को राजी अपने लिए? राजी होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट से फैसला होगा ना कि किसने सदर बनना है, किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। अब हम प्री जज करें किसका क्या बनेगा, कैनट से नहीं। जब अब सारी दुनिया कह रही है कि चौथी दफा बनने जा रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, ये आप दो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो जो है मतलब एक असेसमेंट है ना, क्या करें? तो असेसमेंट मैं यही कह रहा हूं, तो लोगों को करने दो ना, जब वोट दे देंगे जिसके निकलेंगे अल्लाह करे, जिसको जो वोट डाले उसी के निकले। इस बात तक ठीक बात कह रहे हैं चौधरी साहब। और दूसरी बात यह है कि PTV पर हमला केस के मुलजिम जो है सदर पाकिस्तान बन सकता है, तो मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं बन सकते जी? अब केसेस का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फिर लंबी मौलाना साहब के ऊपर कौन सा केस है? किसके ऊपर? मौलाना साहब के ऊपर कौन सा केस है? आप एक नैब की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? किधर है केस? वो अंसार बासी साहब का आपने, नहीं केसेस आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छी बात है कि वो अगर उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो चौधरी साहब ये सारे मामलात हैं। बाकी नाजरीन जाहिर है इस वक्त जंग जारी है, इंतखाबी जंग की बात कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातें अपना अपना बयानिया अपने अपने वोटर्स पर उम्मीदवारान जो हैं उनको फील्ड के अंदर वो जाहिर है भिजवा रहे हैं। जंग होगी 8 फरवरी को, पता चलेगा पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसके पलड़े में अपना वोट डालती है, किसको ये मैंडेट देती है कि वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बने, इस मुल्क का सदर बने। जो भी बनेगा जाहिर है वो बाकी सारी चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इंतखाबात के हवाले से, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के हवाले से हमारी ये एक कंसेंसस रहा है कि इसके ऊपर जो भी जो है गैर यकीनी वाली सूरत पैदा करने की कोशिश करें, इबहम पैदा करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ऐसे सारे एलिमेंट्स को हमें डिस्कस करना चाहिए और पाकिस्तान का जो हल है, पाकिस्तान की मैशत का हल है, बाकी सारे मामलात का, वो साफ शफाफ इंतखाबात और पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग टर्म हुकूमत बने जिसके पास आवाम की जो राय हो, मैंडेट हो। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।